عثمان ڈار صاحب، کچھ بھی کر لیں حکومت تمام کوشش یہ کر رہی ہے کہ معاملے کو لٹکا دیا جائے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معزز جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا بھی امکان ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، سوچ بچار ہو رہی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کے معاملے کو لٹکا کر آگے لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، پھر معاشی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے خدا نخواستہ، اور پھر اکتوبر کے الیکشن بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو الیکشن آپ کو کسی صورت ملتے نظر نہیں آ رہے، کیا کریں گے آپ؟ باہر نکل کے آپ نے دیکھ لیا پنجاب پولیس آپ کی پٹائی کر دیتی ہے۔ دیکھیں مسعود، بطول پولیٹیکل ورکر مجھے دلی خوشی ہے۔ پہلے تو یہ حکومت اور یہ نگران سیٹ اپ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی تھی، ہیومن رائٹس کی پاکستان میں، جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ پنجاب پولیس ہو یا خیبر پختونخوا یا اسلام آباد پولیس، ہمارے ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج، واٹر کینن، شیلنگ، یہ سب کچھ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے تک پولیس کر رہی تھی، آپ نے فوٹیج دیکھی ہیں۔ اب ریاست سے تو نہیں لڑا جا سکتا نا۔ تو لیکن یہ مجھے بطور پولیٹیکل ورکر خوشی ہے کہ آج یہ آئین شکنی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں خرم دستگیر صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے 3 باتیں اٹھائیں۔ ایک، انہوں نے کہا جی منصفانہ عدالتی کارروائی، اس کا انہیں تحفظ ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام سے، اگر کاش میں ہوتا تو ان سے پوچھتا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے اسمبلی تحلیل ہونے کی شکل میں، جب وہ فیصلہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہی آئے گا کہ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے، تو یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہوگا؟ مجھے بتائیں، یہ کسی فرد واحد کو فائدہ دینے کے لیے سپریم کورٹ بیٹھی ہے؟ کہنے کو یہ فیڈرل منسٹر ہے اور کیا باتیں کرتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب قوم کو کہہ رہے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، اٹھ کھڑے ہوں سپریم کورٹ کے خلاف، اٹھ کھڑے ہوں ججز کے خلاف، اٹھ کھڑے ہوں آئین کے خلاف۔ نواز شریف صاحب 22 کروڑ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آئین شکنی کریں، آئین اور قانون کی دجیاں بکھیر دے پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے خود آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری 97 میں، 90 کی دہائی میں، ڈنڈے لے کے یہ پاکستانیوں سپریم کورٹ پہ چڑھ گیا تھا شخص اور اس کے حواری اور اس کے منسٹر اس وقت کے، اور یہ سیالکوٹ والا خواجہ آصف 90 کی دہائی میں پکڑا گیا سپریم کورٹ میں، کہتا میں تختی ٹھیک کرنے اندر آیا تھا، کسی جج کے نام کی تختی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی تھی۔ یہ ان کا حال ہے، اور یہ کہتے ہیں ذرا اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھیں نا۔ موقع دے پلیز جی چلیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا اس طرح سے بھی دیکھ لیجئے۔ کاش آپ مجھے لیتے، کاش آپ مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں لیتے۔ دوسرا سوال، 1 2 3 باتیں جی فرمائیں۔ دوسرا کہتے ہیں فل کورٹ چاہیے، اور بابا پھر آپ 1 مارچ کے جس فیصلے کی بات کرتے ہیں اس میں فل کورٹ کا انہوں نے پلی واپس کیوں لی؟ اپلیکیشن انہوں نے خود ہی واپس لی۔ فل کورٹ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب اگر نہیں بناتے، میں ایک صرف تو وہ ٹائم بچانا چاہتے ہیں، آگے بے پناہ وقت ضائع ہو گیا ہے، الیکشن ہو نہیں رہے ہیں، 90 روز ختم ہونے کو ہیں، اور یہ فل کورٹ کو پنگ پونگ بنا کے یہ سیاسی طور پہ دیکھیں، یہی تو میں نے آپ سے سوال کیا، وہ پنگ پونگ بھی کریں گے، وہ تمام حربے استعمال کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے جی اب ڈو اینڈ ڈائی ہے، نہیں دیکھنا کیا سیاسی ہے کیا غیر سیاسی ہے، جو کرنا ہوگا کریں گے۔ اب آپ کی اور ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کو فتنہ، وہ کہتے ہیں آپ اقتدار میں آ گئے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ملک بچانے کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے، صحیح اور غلط دیکھنے کی اس وقت گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس پوزیشن پر ہیں۔ پنجاب حکومت نگراں حکومت ہے، کے پی حکومت نگراں حکومت ہے، مرکز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر دونوں حکومتوں کے اوپر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں آپ کی نہیں چل سکتی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیسے الیکشن لیں گے آپ؟ جہاں نکلیں گے آپ کو مار پڑے گی، اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں الیکشن تو آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے۔ الیکشن کوئی عمران خان ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں لینا چاہ رہا، یا ہم کوئی ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ تو نہیں آنا چاہ رہے ہیں۔ اگر عمران خان نے دونوں حکومتیں تحلیل کی جو 65% پاکستان کے خطے پہ محیط تھی، ان کو اگر انہوں نے تحلیل کیا ہے تو آئین اور قانون کی روشنی میں کیا ہے۔ آئین و قانون پر ہو رہے ہوتے تو 90 دن کا رولا ہی کیوں پڑا ہوتا؟ نہیں ہو رہے نا، یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ تو پھر آپ میری بات کے ساتھ، تو پھر آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکی ہے۔ سر مائٹ از رائٹ، اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ اقتدار میں تھے، آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو کیا، اب وہ اقتدار میں اپنے مخالفین کے ساتھ جو دل چاہ رہا ہے کر رہی ہیں، دیٹس اٹ۔ آپ مجھے پھر یہ بتا دیں لاٹھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سر جب آپ کے ہاتھ میں تھی تو آپ کے ہاتھ میں تھی، آج ان کے ہاتھ میں۔
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن زدہ ہاتھ جو لوٹ مار کر کے کمزور ہو چکے ہو ہاتھ، یہ لاٹھی ایسے ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ سر آپ ابھی بھی تک تو ہے سمجھدار ہیں کہ کیوں یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں، کیوں یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں، یا کس لاٹھی کی بیس پہ یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز تھی مسعود، کاش آپ مجھے ذرا اس وزیر کے ساتھ لے لیتے پروگرام میں. بھائی صاحب کہتے ہیں یہ 3 جج صاحبان پاکستانیوں، انہوں نے فیصلے ہماری حکومت کے خلاف کیے، ہمارے منسٹرز کے خلاف کیے. بھائی یہ میرا تو بڑا دل چاہتا ہے عثمان بھائی، مگر بڑا المیہ ہے جب بھی آپ پولیٹیشنز جب بھی وزیر ہوتے ہیں تو پھر سولو ہی آتے ہیں، پھر آتے ہی نہیں اکیلے، چاہے وہ آپ کی طرف کیوں چاہے اس طرف کیوں. میں آتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں مسعود، آپ کا نہیں آپ آتے رہیں، آپ ایکسیپشنل ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بتاؤ نہیں آپ ایکسیپشنل ہیں، بالکل بالکل ٹھیک ہے. ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اور خاص طور پہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے 1 سال میں جو انہوں نے تباہی کی ہے اس ملک میں، جس ملک میں صرف مارچ کے مہینے میں پاکستانیوں آٹا لوٹتے ہوئے 20 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، سینکڑوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، یہ حال کر دیا انہوں نے آج پاکستان کا. یہ گھبراتے ہیں الیکشن سے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے عوام میں جائیں گے، عوام جو ان کا حال کریں گی، اس خوف سے یہ الیکشن میں نہیں جا رہے نا. کبھی مریم جب تک آپ کا بندوبست نہیں کر لیں گے، جب تک آپ کا علاج نہیں کر لیں گے، وہ مثبت نتائج ان کے سامنے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ نہیں جائیں گے سر. اب مسعود میرے بھائی، ساری کی ساری پی ڈی ایم نے آئرن مین کا سوٹ بننے کے لیے دیا ہوا ہے، آئرن مین کا. اس لیے کہ ان کو جو ڈنڈے، سوٹے، پتھراؤ، جوتے پڑھنے ہیں، یہ چاہتے ہیں ساری لوہے کی باڈی پہن کے جائیں وہاں میں. پھر بھی نہیں چھوڑنا ان عظیم پاکستانیوں نے جب بھی یہ وہاں میں. بہت امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جذبات بھی ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے ان کی مقبولیت ہے، الیکشن چاہتے ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. پی ڈی ایم نے شے دی تھی آپ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، ہم الیکشن کرا دیں گے، مرکزی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے، کچھ نہیں کیا اور الیکشن وہ اب کرانے کے موڈ میں نہیں گے، تو غصہ ان کا بھی بنتا ہے. آپ نے گفتگو سن لی پی ڈی ایم کی بھی اور پی ڈی ایم اتحاد کی بھی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، بس اناؤنس ہونا باقی رہ گیا ہے. پاکستان میں جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کوئی روٹی کے ہاتھوں مر رہا ہے، کوئی آٹے کے ہاتھوں مر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ خیرات کے ہاتھوں مر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو لوٹنے والے لوٹ کے مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں. تو پاکستان کا کیا بنے گا؟